أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا مگر باللتی اس طریقے سے ہی احسن جو بہتر اچھا ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی طاقت کی زندگی کو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اور پورا کر کے دو ماپ کو اور وزن کو بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا نہیں ہم پابند کرتے کسی بھی آدمی کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے موافق وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب کہو تم کوئی بات فَعْدِلُوا تو انصاف کی کہو وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ ہو وہ کوئی تمہارا قریبی رشتہ دار وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ان باتوں کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم انہیں یاد رکھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا فَاتَّبِعُوا بس اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ بس وہ تمہیں الگ کر دیں گے اللہ کی راہ سے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم خلاف ورزی سے بچ جاؤ گزشتہ آیات سے یہ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس بات کو تم پہ حرام کیا کہ تم شرک کرو ماں باپ کی نافرمانی کرو اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ تم رزق کی معاشی مسئلے کی وجہ سے اولاد کا قتل کرو اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ فحش قسم کے کاموں کو تم کرو اور اسی طرح کسی بھی آدمی کا قتل اللہ نے حرام کیا اب ایسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللہ نے تم پہ یتیم کا مال بھی حرام کر دیا ہے کہ یتیم کا مال کوئی شخص نہ کھائے وَلَا تَقْرَبُوا اس کے مال کو کھانا تو دور کی بات ہے تم قریب بھی نہ جاؤ مال الیتیم یتیم کے مال کے اور جیسے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں کہ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا کہ جو یتیم کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں
اور ایسے لوگ ضرور دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیم کا مال اس کو غلط استعمال میں لانا بہت بڑا نقصان دہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چونکہ یتیم اس کی جو کفالت کرنے والا ہے یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے حکم ہے، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، اس کا کوئی اور رشتہ دار قریب کا بنتا ہو۔ اب ظاہر ہے جو یتیم اکیلا تھا، باپ کی وراثت اس کے سرپرست کے پاس ہی آئے گی۔ یتیم تو ابھی چھوٹی عمر میں ہے، ناسمجھ ہے۔ اب جس کو اس کی کفالت کی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اس اپنے عزیز رشتہ دار یتیم جس کی وہ سرپرستی کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کرے، اس کا مال ضائع نہ کرے، اس کے مال کا نقصان نہ کرے۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے اس کا مال تم خرچ کر سکتے ہو جو بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا کہ اس سے مراد تجارت ہے، کہ یتیم کا پیسہ تجارت میں لگا دو۔ اب یہ بھی خرچ کرنا ہے لیکن اس کا فائدہ یتیم کو ملے گا، تو یہ بہترین طریقہ ہے اس کے مال کے خرچ کرنے کا، کہ اس کے مال کو ایسی جگہ پہ لگایا جائے اگر ضرورت پیش ہو تاکہ اس کا مال بڑھے اور اس سے یتیم کو فائدہ پہنچے، یا یتیم کی اپنی ضروریات پہ پیسہ خرچ کرنا ہے تو جتنی اس کی ضرورت ہے اتنے پیسے اس پہ لگائے دیں، یہ اس کا مناسب اور اچھا طریقہ ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، تو یتیم کے مال کی حفاظت کرتے رہو اور اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی طاقت اور قوت کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، نفع نقصان کا اس کو شعور آ جائے۔ اب اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وہ جانے اور اس کا پیسہ جانے، اس کی چیزیں جانے، لیکن جب تک وہ نابالغ ہے تم اس کی ساری چیزوں کی، اس کے فائدوں کا پورا خیال رکھو۔ تو اب دیکھیے جو معاشرے میں اس حوالے سے بگاڑ پائے جاتے ہیں، لوگ یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو چھین لیتے ہیں، ان کی زمینوں مالوں پہ اور مکانات پہ قبضے کر لیتے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کتنی بھاری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح اللہ نے تم پہ حرام کیا ماپ تول میں کمی کرنے کو۔ ماپ تول کے جو بھی چیز دو اس میں کمی کرنا اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس لیے تم ماپ تول کو پورا کرو۔ اوفو، پورا کر کے دو۔ الکیلا، وہ چیزیں جو ماپ کر کے دی جاتی ہیں، میٹروں میں، فٹوں میں، یہ ماپ کی جو چیزیں ہیں ان کا پیمانہ ماپ کا وہ پورا کر کے رکھو، اور جس کو بھی چیز ماپ کر کے تم دو پوری دو۔ والمیزان، اور جو چیزیں تول کر کے دی جاتی ہیں کلو کے حساب سے، تو اپنے تول کو بھی صحیح رکھو، اور جو آلہ تول کرنے کا ہے یہ آلہ صحیح ہونا چاہیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی کمی بیشی اس میں تم نہ کرو۔ اور سورہ مطففین میں ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو ماپ تول کو پورا کر کے لیتے ہیں، یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب خود لوگوں کو پیمائش کر کے دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا وزن کر کے کسی چیز کا دیتے ہیں، یعنی کسی اور کا حق ان کے سے متعلق ہوتا ہے تو یخسرون، اس میں ڈنڈی مار کے دیتے ہیں۔
تو ایسے ماپ تول کی کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اس میں خرابی نہ کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جو طبیعت پہ تو بات بھاری گزر سکتی ہے، جس کو ایک دفعہ عادت پڑ جائے ماپ تول کو کم کرنے کی، اس کو پھر پورا کر کے دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آدمی لیتا تو صحیح ہے اپنا حق، لیکن دوسرے کا حق جو اس کے ذمہ اس کو دینے میں اس کا دل وہ مضبوط نہیں ہوتا، دل کمزور پڑتا ہے۔ لیکن فرمایا یہ تمہارے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر تم کسی کو اس کا حق دیتے ہوئے حق سے زیادہ بھی دے دو تو تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم جو بھی تمہیں جن چیزوں کا احکامات کا پابند بنا رہے ہیں ان کو ہم نے تمہاری طاقت اور وسعت میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی شریعت کا حکم ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ جب لوگوں کو ان کے حق دو تو پورے دو، یا کچھ تھوڑا سا زیادہ کر کے حق دوسرے کو دے دو۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ جب تم اپنا حق لو تو اس میں تھوڑی سی کمی کر لو اور دینے والے کی طرف زیادہ رہنے دو۔ یہ دونوں طرف تاکید فرمائی، حق لینے والا اپنا حق زیادہ لینے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے حق سے بھی کم کر دے اگلے کو، اور جو حق دینے والا ہے اس کے ذمے ہے تو وہ اس اگلے شخص کے حق سے کچھ زیادہ دے دے۔ یعنی اگر کسی کو ایک من کوئی چیز دینی ہے، یہ اس پہ قرض ہے، ادھار ہے، تو من سے 2-4 کلو زیادہ کر دے، اور جو لینے والا ہے اگر وہ ایسا شعور رکھے تو وہ من سے 2-4 کلو کم لے لے کہ یار یہ رہنے دو، اتنا ہی کافی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاملات فرمائے ہیں، ایک شخص سے آپ نے ادھار لیا اور کھجور ادھار لی یا گندم کوئی بھی چیز ایسی تول والی آپ نے ادھار لی، آدھا وسق آپ نے ادھار لی۔ وسق یہ عربی کا پیمانہ ہے اور ہمارے ہاں اس کا وزن کم و بیش 3 من بنتا ہے۔ یہ آپ نے ادھار لیا، اور جب تقاضے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی تقاضا کر کے آیا کہ اب میرا ادھار اس کا وقت مقرر آج کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھئی ادھار واپس کر دو، ہم نے اس سے آدھا وسق لیا ہے لیکن اس کو تم پورا وسق واپس کرو۔ تو 3 من حضور نے اس سے قرض لیا تھا، لیکن ادائیگی کے وقت میں آپ نے 6 من اس کو واپس کیا۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کو وسعت اور طاقت ہو تو وہ حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دے دے، اور اپنا حق وصول کرے تو حق سے کم وصول کر لے۔ اس پہ ایک حدیث مبارکہ بھی بڑی فضیلت کی ہے، وہ غالباً ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ یا ابو داؤد شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق رکھتے ہوئے پھر بھی اپنے حق سے دستبردار ہو جانا یا اپنے حق سے کم لینا، یہ اس قدر اونچا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو میں جنت کے کنارے پہ محل لے کے دوں گا۔ تو اس لیے یہ بہت فضیلت کا عمل ہے کہ حقوق کے معاملے میں انسان کو جوان مردی سے اور کھلے دل سے معاملہ کرنا۔ اور ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو شخص پر جو جوان مردی سے لین دین کرے، یعنی بیچنے، خریدنے اور قرض کے ادا کرنے میں جوان مردی سے جو کام لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس پہ
اپنی رحمت فرمائیں، اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی کہیں کوئی معاملہ دو فریقین کا تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں ان کے معاملے میں گفتگو کرنے کو کہا جائے، ان کے معاملے کو حل کرنے کو کہا جائے تو فَعْدِلُوا، تو انصاف کرنا، برابری، عدل کرنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ جس کے خلاف تمہیں انصاف کی بات کرنا پڑے وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کرنے میں اس کے خلاف بات جاتی ہے تو کر جاؤ، اگرچہ وہ تمہارا سگا بھائی، تمہارا اور قریبی کوئی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، اور بے انصافی ظلم اللہ نے تم پہ حرام کر دیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جتنے اللہ کے وعدے تم نے کیے، اللہ سے عہد و پیمان کیے، اوفو، ان سب کو پورا کرو۔ جو تم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اللہ کے حکم مان کے چلو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں اللہ تاکیداً حکم دے رہے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، یاد رکھو ان باتوں کو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا، یعنی قرآن کی تعلیمات، اس کے احکامات پہ چلنا، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ فَاتَّبِعُوا، پس اس قرآنی تعلیمات کے بتائے ہوئے اس راستے پہ تم چلو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، قرآنی تعلیمات سے ہٹ کے جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں الگ کر دے گا شیطان اللہ کی راہ سے، اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو شیطان تمہیں بھٹکا دے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور شیطانی راہیں کیا ہیں، آپ نے اپنے سامنے ایسے ایک لکیر کھینچی، ایک بالکل سیدھی لکیر اپنے سامنے کھینچی، ایسے آپ زمین پہ کھڑے تھے اور آپ نے چھڑی سے ہاتھ سے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، اور پھر اس درمیانی لکیر کے دائیں بائیں ایسے لکیریں چھوٹی چھوٹی کھینچی، ایسے جیسے یہ تیر ہوتا ہے نا، درمیان میں ایک سیدھی لکیر اور دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو درمیان والی سیدھی لکیر ہے یہ تو ہے صراط مستقیم، اور یہ جو دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ سب گمراہی کی راہیں ہیں، اور ہر لکیر پر ایک شیطان کھڑا ہوا ہے۔ جب انسان سیدھی راہ سے ذرا بھٹکتا ہے شیطان اس کو پکڑ کے اور زیادہ اس گمراہی کی راہ پہ لگا دیتا ہے اور اس کو اور زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس قرآن کی بتائی ہوئی راہ سے نہ ہٹنا ورنہ شیطان تمہیں اس راہ سے کھینچ کے دور لے جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں اللہ تاکیدی حکم دیتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی سے بچ جاؤ۔